میری گزشتہ ویڈیو میں نے قبر پر مزارات بنانا، عمارت بنانا، اس کے قریب مسجد بنانے کے حوالے سے تفصیلی کلام کیا تھا۔ آج ہم قبر پر لکھنے کے حوالے سے، کتبہ لگانے کے حوالے سے ایک علمی کلام کریں گے، اور جس طرح یہ ترجمے میں بریکٹ لگا کر کہتے ہیں یکتب علیہ، جس طرح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1052 ہے، اسی طرح میرے سامنے سنن ابن ماجہ ہے، اس کی کتاب الجنائز میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر لکھنے سے منع کیا۔ تو اب وہ اس سے لکھنے کے بریکٹ میں لکھتے کتبہ لگانا، یعنی کتبہ لگانا۔ حدیث میں کتبہ لگانا تو منع نہیں کیا گیا، حدیث میں کہا گیا ہے یکتب علیہ کہ قبر پر لکھنا منع کیا، حضور نے قبر پر لکھنے سے منع کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قبر پر لکھنے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ کیا قبر کے قریب کوئی کتبہ لگا دینا، کوئی عبارت لکھ دینا، کوئی تختی لگا دینا یہ ہے، یا نفس قبر کے اوپر لکھنا، یعنی جو قبر کا تعویذ ہے قبر کے اوپر لکھنا اور مٹی پہ لکھنا یہ منع ہے؟ یہ اصل سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ کتبہ لگانا منع ہے تو پھر یہ میرے سامنے مستدرک حاکم ہے، امام حاکم نے روایت نمبر 1370 میں فرمایا هذه الاسانید صحیحۃ، یہ جو لکھنے والی روایات ہیں وہ سب کی سندیں ٹھیک ہیں، ولیس العمل علیہا، لیکن اس پر عمل کسی نے نہیں کیا، فإن الائمة المسلمین من الشرق الى الغرب مکتوب علی قبورہم وهو عمل اخذ به الخلف عن السلف، کہ ائمہ جو مسلمانوں کے امام ہیں مشرق سے مغرب تک قبروں پہ ان کے لکھا گیا ہے، وهو عمل اخذ به الخلف عن السلف، یہ وہ عمل ہے کہ خلف نے سلف سے لیا، یعنی شروع سے لوگ قبروں پہ لکھتے آ رہے ہیں۔ اور امام جو حاکم ہیں ان کا جو دور ہے متوفہ 405 سن ہجری، یعنی یہ 5ویں صدی کے اوائل میں فوت ہو گئے تھے، یعنی اس سے بھی پہلے قبروں پہ لکھنے کا رواج موجود ہے۔ تو اس لیے اس کی ایک علت جو محدثین نے بیان کی ہے وہ بے ادبی ہے، یعنی جو لکھا گیا ہے اس کی بے ادبی ہوگی۔ اس کی بے ادبی کب ہوگی، یعنی مطلب اس کی بے ادبی کب تصور کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے جب نفس قبر پہ اوپر لکھا جائے گا اور اس میں جانور بھی اس اوپر سے گزریں گے، مٹی پر پھر زمین پر مٹی بھی بکھرے گی ہوا کی وجہ سے، تو لہذا لکھنے کا مطلب نفس قبر کے اوپر لکھنا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کتبہ لگانا منع ہے تو پھر کتبہ تو شروع سے لگ رہے ہیں، اور پھر کیا مسلمانوں کی اجتماعیت نے، مسلمانوں کے اجماع نے حدیث کو چھوڑ دیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان اپنی اجتماعیت میں معصوم ہیں، ان کا اجماع اگر کسی بات پہ ہو جائے تو غلط بات پہ یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ یہ امت اپنے اجتماعیت پہ معصوم ہے، تو اس لیے کیا امت نے ایک ایسی بات پہ اجماع کر لیا جو حدیث کے خلاف تھی؟ تو یقیناً کتبہ منع نہیں ہے۔ منع جس چیز سے حدیث میں کیا گیا، نص میں جس سے منع کیا گیا، وہ نفس قبر کے اوپر لکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، یہ سیاستہ میں میرے سامنے سنن ابن ماجہ اس میں بھی ہے، کتاب الجنائز میں جگہ جگہ یہ حدیث ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ جو مہاجر مدینہ میں پہلے فوت ہوئے تھے، حضرت عثمان بن مظعون اور بقیع میں پہلے مدفون ہوئے تھے، ان کی قبر پر باقاعدہ ایک نشان رکھا گیا تھا، اور اتنا اونچا نشان تھا کہ صحابہ کرام رضوان اس پتھر کو پھلانگتے تھے۔ پھر اور نشانی کیوں رکھی گئی تھی؟ تاکہ ان کی قبر کی پہچان ہو، ہر اپنے مردوں کو ان کے قریب میں، ان کے قرب میں دفن کریں، برکت ملے۔ تو لہذا اس لیے قبر پر نشانی رکھنا تو حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی بات سب کو پتہ ہے کہ اس دور میں لکھنے کا رواج کم تھا، یعنی لکھنے جو عام طور پر ہمارے ورقے ہیں اور بہت سارے لکھنے کے آلات اس وقت موجود بھی بہت کم تھے، اور لکھنا بھی بہت کم لوگوں کو آتا تھا، تو اس وجہ سے وہاں پتھر رکھنے کا تو حدیث پاک میں صراحتاً ذکر ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلا قبر پر کوئی ایسی نشانی رکھنا، قبر کا علم ہو جائے کہاں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب اسی سے اگر کوئی لکھے اور کتبہ لگائے تو حدیث میں اس سے کتبہ لگانے سے منع نہیں کیا گیا۔ منع جس چیز سے کیا گیا ہے وہ ہے نفس قبر کے اوپر لکھنا، این یکتب علیہ، یعنی علی القبر، قبر کے نفس قبر پر لکھنا منع ہے، اس کی علت بے ادبی ہے۔ اس وجہ سے کروڑوں لاکھوں مسلمانوں کو، بلکہ اربوں مسلمانوں کو گناہگار ثابت کرنے کی بجائے ہمیں جو حدیث کی الفاظ ہے ہمیں اس کی تشریح ہی وہی سمجھنی چاہیے جو حدیث میں ہے، جو محدثین نے کی ہے، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے کسی مسلمانوں کے بڑے گروہ کو گمراہ اور حدیث کے خلاف ثابت کرنے پر ہم اپنی طرف سے من گھڑت اس کی تشریح کریں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔